جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی زندگی کا کوئی نشان۔ اسی بے آواز کائنات میں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے نور کی طرح چمکتے ہوئے اس مقام پر حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تعجب۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی کرے گا۔ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف تمہیں خبر دی۔ اللہ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کی، پھر سجدے میں گر کر معافی مانگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی اور گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کی نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو ان کے جسم میں رہوں گا، میں بھی اس عذاب کو سہوں گا، اور اللہ کے عذاب کی طاقت مجھ میں نہیں، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹے اور اللہ کے دربار میں جا کر ساری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے وہی آہوزاری کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر آئے، لیکن مٹی کی سسکیوں نے ان کا دل بھی پگھلا دیا اور وہ بھی بغیر مٹی اٹھائے واپس لوٹ گئے۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ حاضر ہوئے تو آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور روتے ہوئے بولی، اے اسرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ مگر اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت راضی ہوا اور فرمایا، اے اسرائیل، چونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، ہر موت کے لیے میں الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے سے، کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برساتی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت میں لا جائے۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھا کر جنت میں رکھ دیا۔ وہاں وہ جسم طویل عرصے تک بے جان پڑا۔ فرشتے اس کے قریب آتے، غور سے دیکھتے اور کہتے، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، ہمیشہ ہنستا، تانے دیتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی 4 فرشتے نور کی رفتار سے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے اور جوہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور نہایت ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا اور سب اس عظیم موقع میں شریک تھے۔ لیکن وہی عزازیل، جسے بعد میں ابلیس کہا گیا، اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سے لگنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے وجود میں زندگی دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے اور وہ جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ کلمہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہیرے، جواہر اور سونے چاندی سے سجا ایک عظیم الشان تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف ادب اور محبت سے جھکے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کر۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کروڑوں فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف عزازیل کھڑا رہ گیا ہے، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے۔
لیکن عزازیل کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے غرور بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنا ہے اور مٹی نیچے گرنی ہے، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا حقدار بن گیا۔ بس اسی لمحے جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا، ہے اللہ، میں نے کتنے زمانے تیری عبادت کی، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری بندگی کی، اب میں تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری التجا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان نے کہا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، شیطان نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے یہ طاقت دے دیجیے کہ میں بنی آدم کے جسموں اور ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت دی جاتی ہے، لیکن سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے، مگر اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر شیطان پر لعنت کی گئی اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہ جھکا، وہ تنہا بیٹھے عبادت کرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مسکرا کر بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، یہاں سب کچھ اچھا ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، ہر چیز قابل تعریف ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کمی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی مقصد سے بھیجا ہے، فکر نہ کریں، بہت جلد یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے، اور پھر اگلے دن فجر کے اجالے سے پہلے جب آدم علیہ السلام ہلکی نیند میں تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ آئے۔ انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور جلد چڑھا، پھر اس میں نورانی سانس پھونکی اور یوں ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوا۔ وہ پسلی فوراً نور میں نہا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہڈی ایک حسین عورت کے روپ میں بدل گئی، جس کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ پورا جنت اس نور سے جگمگا اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر دھیرے سے بولے، اے آدم، اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، ان کی نگاہ سامنے پڑی اور وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حسین، پاک اور نورانی ہستی کھڑی تھی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، جس کی آنکھوں میں سکون، رحمت اور محبت کی چمک تھی، اور جسے دیکھ کر دل میں ایک ایسی راحت اترتی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہ کی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، یہ ہیں آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، دل کا وہ خالی پن جو عرصے سے تھا وہ لمحوں میں مٹ گیا۔ ان کے دل میں ایسی خوشی کی لہر دوڑی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا وہ تھیں بی بی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دیر تک انہیں دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے ان کے قریب جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے روک کر فرمایا، اے آدم، نکاح کیے بغیر آپ کے لیے ان کے قریب جانا جائز نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور نکاح کی دعا کریں۔ آدم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور ویسا ہی کیا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارا اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ آدم علیہ السلام کا دل محبت سے بھر گیا، انہوں نے ادب سے سر جھکایا اور پورے عشق و خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ درود شریف بھیجا، اور یوں انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے پاکیزہ نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، اے آدم، سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب ہرگز مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون، محبت اور رحمت کے سائے تلے رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف نور تھا، لیکن دوسری طرف شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر لمحہ اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ کیسے آدم اور حوا کو تباہ کرے۔ وہ اپنے پرانے علم، چالوں اور عملیات کو یاد کرتا، وہی دعائیں اور طریقے پڑھنے لگا جن سے وہ دوبارہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخرکار اس کی تدبیریں کامیاب ہوئی۔ بی بی حوا علیہ السلام کی آواز سنتے ہی شیطان نے ہچکیوں کے درمیان ایک لمبی سانس لی اور نہایت افسردگی کے لہجے میں بولا،
اے جنت کی مکرم بیوی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک ایسی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہوں۔ میں نے وہ غلطی کی جس کی سزا مجھے جنت سے نکال کر دی گئی، اور اب میں نہ یہاں کہاں نہ وہاں کہاں۔ اس نے دوڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ جنت کی مالکہ ہیں، اللہ کی خاص رحمت کا سایہ آپ پر ہے۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں، اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو شاید میرا معاملہ آسان ہو جائے۔ میں بہت ٹوٹ گیا، بہت پچھتا رہا۔ بی بی حوا علیہ السلام کو اس کی رقت قلب نے متاثر کیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تم نے کون سی نافرمانی کی تھی؟ کیا کیا تھا تم نے؟ شیطان نے فوراً سر جھکا کر تاثر سے بھری آواز میں کہا، اے محترم بیوی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ٹال دیا تھا۔ میں نے غرور کر لیا، میں نے اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھ لیا، اسی کی سزا بھگت رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ میرے لیے کچھ کر دیں، کوئی مدد، کوئی دعا۔ پھر وہ رکا جیسے کوئی ٹوٹے دل والا سچ بولنے سے ڈر رہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر آپ میری تھوڑی سی مدد نہ کریں تو شاید میں ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں۔ بی بی حوا علیہ السلام کو اس کی باتوں میں درد اور عاجزی محسوس ہوئی۔ انہیں شیطان کی اصل حقیقت معلوم نہ تھا، نرمی اور رحم ان کی سرشت میں تھی، اس لیے بولی، اچھا تم گھبراؤ نہیں، میں آدم علیہ السلام سے مشورہ کرتی ہوں، شاید وہ تمہارے بارے میں اللہ سے دعا کر دیں۔ یہ سن کر شیطان اگر آدم علیہ السلام سے بات کی تو شاید وہ مجھے فوراً پہچان لیں گے اور پھر میری امید ختم ہو جائے گی۔ آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، آپ ہی اللہ کے خاص کرم کی مستحق ہیں۔ اگر آپ براہ راست کوئی نیکی کر دیں، کوئی مشورہ، کوئی دعا، کوئی قدم، تو میرا کام بن سکتا ہے۔ بی بی حوا علیہ السلام ابھی شیطان کے مکارانہ جال میں پوری طرح پھنسی بھی نہ تھی کہ شیطان نے موقع دیکھ کر اپنی اگلی خطرناک چال چل دی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے جنت کی بیوی، ایک درخت ہے، ایسا درخت جس کا پھل کھانے سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ جنت سے نکالا جاتا ہے۔ میں اسی درخت کی تلاش میں روتا روتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ کی رضا دوبارہ حاصل کر سکوں، مگر مجھے اجازت نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ پھل آپ کھا سکتی ہیں اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا سکتی ہیں تاکہ آپ دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، کون سا درخت؟ اسی لمحے اینڈرسن پر ایک ہیبت ناک ہلچل مچ گئی، جنت کے گوشوں میں لرزش سی دوڑ گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک بجلی کی طرح پہنچا کہ آدم اور حوا نے اس درخت کے قریب جانے کا حکم توڑ دیا۔ فرشتے غمگین ہو گئے، جنت کے پھول مرجھا سے گئے، درختوں نے اپنی سرسراہٹ روک لی اور جنت کی ہوائیں تھم گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو آئے اور شرمندگی سے ہاتھ مل کر اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، اے حوا، ہم نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بی بی حوا بھی رونے لگی، ان کی سسکیاں جنت کی خاموش ہوا میں گونجنے لگیں۔ دونوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور پکارا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر جو فیصلہ لکھا جا چکا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم اور ان کی زوجہ کو جنت سے زمین کی طرف اتار دو، وہاں یہ آزمائش بھری زندگی بسر کریں گے، محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، پھر میرے حضور لوٹیں گے اور ان کی اولادوں میں بھی ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نورانی پر پھڑپھڑاتے ہوئے آدم علیہ السلام کے قریب آئے، ان کے چہرے پر غم اور احترام دونوں تھے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اے آدم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب آپ کو زمین کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نم آنکھیں اٹھائیں اور ایک آخری نظر جنت پر دوڑائی، وہ جگہ جہاں ہر نعمت ان کی منتظر تھی، جہاں ہوائیں خوشبوؤں سے مہکتی تھیں، جہاں کبھی غم کا نام نہ تھا۔ انہوں نے بی بی حوا کا ہاتھ تھاما، ایک گہری سانس لی اور دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی، کاش ہم اس فریب میں نہ آئے۔ دوسری طرف شیطان سانپ کے اندر چھپا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فریب کی چمک تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ وہ ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی کہ اسی لمحے سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اسی طرح انسانیت کی بنیاد پڑی، ہر طرف زندگی پھیلی، رحمت اتری اور محبت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نسل انسانی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ دونوں زمین پر ایک دوسرے سے ملے تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ پہلی پیدا ہونے والی اولاد حضرت حوا علیہ السلام کے وطن سے جڑواں بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جیسا کہ تفسیروں میں آتا ہے، ہر ولادت کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں اور اگلی ولادت کی لڑکی کا نکاح پچھلی ولادت کے لڑکے سے کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ نسل انسانی کے جاری رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، زمین پر بستیاں آباد ہونے لگیں۔ پہلی اولاد میں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، ہر ایک کے ساتھ ایک بہن بھی تھی۔ حابیل کی بہن کم خوبصورت تھی اور قابیل کی بہن بہت حسین تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کا نظام تھا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے ہونا اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے، مگر قابیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ اسے اپنی بہن کی خوبصورتی پر غرور تھا اور وہ اس کا نکاح حابیل سے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ لگی، اس نے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے باوجود اپنی بات پر اڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بہترین دمبا اللہ کے لیے قربان کیا اور قابیل نے خراب فصل کا کچھ حصہ پیش کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔
قابیل کے دل میں حسد اور غصہ اور بڑھ گیا اور وہ بھائی حابیل کے قتل کا ارادہ کرنے لگا۔ حابیل نے نرمی سے کہا، اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کے دل میں شیطان نے حسد بھڑکایا اور اس نے طاقت خی انسانی کا پہلا قتل کر دیا، حابیل کو مار ڈالا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب زمین نے پہلا خون دیکھا۔ قابیل پریشان ہو گیا کہ بھائی کے جسم کا کیا کرے۔ خدا نے ایک کوا بھیجا، 2 کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے اپنی چنگلیوں سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہا، کاش میں بھی اس کوے جیسا ہو جاتا۔ قابیل نے اسی طرح زمین کھود کر حابیل کو دفن کیا۔ یوں دنیا میں پہلا جنازہ اور پہلی دفن کا عمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہ روتے رہے اور زمین پر اس پہلے خون کے بہنے سے غمزدہ ہو کر کئی دن اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ادھر قابیل اپنے جرم کے بوجھ اور شیطان کے وسوسوں کے ساتھ بھٹکتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے آدم و حوا علیہ السلام کی نسل کو بڑھنے دیا۔ وقت گزرتا گیا، اولادیں پھیلتی گئیں، زمین کے مختلف حصوں میں بستیاں آباد ہوئیں۔ انسانوں نے کھیتی باڑی، تجارت، محنت مزدوری اور رہن سہن کے اصول سیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید، اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے، حتیٰ کہ ان کی اولاد میں نبی مبعوث ہوتے رہے تاکہ انسانیت کو صحیح راستہ دکھاتے رہے۔ یوں نسل انسانی کی ابتدا ایک چھوٹے خاندان سے ہوئی اور اللہ کی مشیت کے تحت پوری زمین پر پھیل گئی اور انسانیت کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلتی رہی، بستیاں آباد ہوتی گئیں، انسانیت بڑھتی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر عطا فرمائی۔ جب ان کی زندگی کے آخری دن قریب آئی تو انہیں اپنی موت کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی اولاد کو جمع کرتے، نصیحتیں کرتے، توحید، عبادت، خیر خواہی اور نیکی کی تلقین کرتے اور کہتے کہ ہمیشہ شیطان سے بچ کر رہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے دنیا میں وہ کیا جو تو نے حکم دیا اور جہاں غلطی ہوئی تو نے معاف کر دیا، اب میں تیری رحمت کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ پھر ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ادب کے ساتھ ان کی روح قبض کی۔ وہ لمحہ زمین کی تاریخ کا پہلا لمحہ تھا جب کسی انسان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر پہاڑوں، درختوں اور فرشتوں نے غم کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت نے مل کر ان کی تدفین کی۔ انہیں زمین کے ایک بلند مقام پر دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ مقام سرند یا جبل ابو قبیس کے قریب تھا۔ انسانیت کے پہلے باپ کی تدفین زمین کے پہلے سبق کے طور پر درج ہو گئی کہ انسان اسی مٹی سے آیا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے۔ ادھر بی بی حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی جدائی میں کئی سال روتے ہوئے گزارے۔ وہ ہر روز ان کی قبر کے پاس آ کر دعائیں کرتی، یاد کرتی اور اللہ سے ملاقات کی دعا کرتی۔ ان کے دل میں آدم علیہ السلام کی محبت اس قدر تھی کہ ان کے بغیر دنیا ادھوری لگتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی حوا علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، انہیں نصیحتیں کی کہ ہمیشہ حق پر رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے رہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ان کی تدفین بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی اور یوں انسانیت کے پہلے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ ان دونوں کی قبریں ایک ساتھ تھیں اور روایتوں کے مطابق ان کی قبریں بعد میں طوفان نوح کے دوران سرزمین جدہ کے قریب ایک منتقل ہوئی۔ اسی نسبت سے اس جگہ کا نام جدہ پڑا، یعنی جدہ دادی۔ یہی ہے وہ مقام جہاں زمین کی تاریخ کے پہلے جوڑے نے دنیا سے رخصت ہو کر انسانیت کا پہلا باب مکمل کیا اور یہاں سے انسانیت کا سفر اگلی نسلوں کی طرف منتقل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل دانیال وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً مل سکے۔ آپ کے قیمتی خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔